जनाब मस्जिद जमा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम, हज़रत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती जी। हम आज के सवाल जवाब की नशिस्त में आपका इस्तकबाल करते हैं। हमरा हमारे सभी मेंबरान जो लाइव स्ट्रीम्स पे सुन रहे हैं प्रोग्राम, और जो हमारे साथ जूम में मौजूद हैं, सबका इस्तकबाल, सबको खुश आमदीद। तो अगर किसी दोस्त का, किसी भाई का सवाल हो तो वो अपना हाथ रेज कर सकता है, अपना हाथ, ताकि उनसे बात की जा सके। ब्रदर आसिम चड्ढा साहब ने तो मैं आपका माइक ऑन करता हूँ जी। जी थैंक यू प्रॉफिट अतर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। हजूर आप पे खुदा की सलामती हो बहुत। हजूर मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे आपने पेशगोई की थी, नबूवत की थी, पेशगोई की थी कि कोरोना वैक्सीन की वजह से बहुत से लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, और फरिश्तों ने भी आपको बताया कि 2026 में ये कुछ हो जाएगा। लेकिन आज भी मैंने गौर किया, जवान जवान लोग मेरे इर्द गिर्द मर रहे हैं। ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस उनमें हो रही हैं कि वो पता नहीं चलता, पुरसार बीमारी से मर रहे हैं जवान लोग। क्या ये इसी चीज़ का हिस्सा है हजूर? मैं अब क्या कहूँ, मैं बड़ा कुछ कह चुका हूँ। तो अगर मैं अब कहूँगा तो वो सेंसर कर दिया जाएगा, तो अब मैं कुछ नहीं, मैं 1000 दफा कह चुका हूँ। अगर 1000 मरतबा कहने के बावजूद कोई ना समझे तो क्या कहा जाए। बल्कि एक कैंपेन थी पूरी, तो अब मैं जवाब नहीं दूंगा। जी हजूर, जैसे आप बेहतर समझे। हाँ जी, बिल्कुल बेहतर समझे हो, क्योंकि थैंक यू हजूर, थैंक। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा सेंसर हो। ये मेरी यूट्यूब वालों को उर्दू समझ आई थी, उनको उर्दू का पता लग जाता है? क्या मतलब? यानी कि ये यूट्यूब, ये जो इसमें हम कर रहे हैं जूम मीटिंग, ये उन लोगों को उर्दू समझ आ जाती है, वो अंग्रेजों को? ना भी आए समझ, मेरी इस मौजू पे बहुत सी वीडियो हैं, वो आप देख लें जाके, उसमें आपका सवाल का जवाब मिलेगा। जी। जी। जी ब्रदर आसिम चड्ढा साहब, बहुत शुक्रिया। आपका कोई और सवाल हो, कोई और नहीं, बात मसीह पूछते हैं? प्यारे हजूर से दरख्वास्त है कि हमें दुआ में तो याद रखते हैं, हम कहने की भी ज़रूरत नहीं है। हजूर हमारे लिए बहुत दुआएं करते हैं और हम भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू हजूर फॉर योर लव एंड केयर। थैंक यू। जी। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे एक पाकिस्तान से मेंबर हैं, इनका सवाल हमने इंग्लिश सेशन में रखा था, तो ये उर्दू प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो इनका सवाल मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा। तो ये फरमाते हैं जी कि हज़रत ज़ाहिद खान साहब से सवाल है कि सवाब से क्या मुराद है? मजहबी दुनिया में ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है। क्या सवाब कमाया यहीं जा सकता है, और कितनी मिकदार से जन्नत कमाया जा सकता है? या वो थोड़ा इस तरह उन्होंने उर्दू में लिखा है कि वो जानना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना सवाब कमाया जा सकता है इस दुनिया में, और कितनी मिकदार में कमाया जा सकता है जन्नत के लिए। तो आपकी तो कोई जी। मुकम्मल हो गया जी। सवाल। सवाब की तो कोई मिकदार नहीं है, खुदा ने खुद ही लिमिटेशन नहीं रखी। इस सवाब को उसने ईमान पे रखा है। अब मैं आपको पहले तारीफ कर देता हूँ। ईमान जो है उसको मोटिवेशन कहते हैं, नियत। नियत क्या है? फिर सेकंड जो होगा, दूसरा प्रोसेस, कि उस ईमान की वजह से, नियत से, आप कैसे अमाल जो है वो लेकर आते हैं। फिर जो तीसरा है वो नतीजा होगा। हर आदमी को उसके नतीजे दिखाए जाएंगे, उसकी नीयत, उसके मुताबिक उसका अमल,
اور نتائج کیا نکلیں گے یہ ثواب ہے جی. اب یہ ایک کیٹیگری میں آ جاتے ہیں لوگ. اب جیسے تورات میں بھی یہ کانسیپٹ ہے ایمان اور اعمال کا اور ثواب کا. اسلام میں بہت زیادہ ہے. اسلام میں تو بہت ہی زیادہ ہے. یہ ملے گا، حوریں ملیں گی، یوں ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا. یا یعنی کہ جیسے بچوں کو آپ چاکلیٹ دیتے ہیں نا، اگلی دفعہ بلکہ کتوں کو بھی جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو ان کو وہ دی جاتی ہے. بھائی واہ، شاباش جی. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مذہب کی. ایمان، اعمال اور نتائج. ان کی پہلی کتاب کی جو جس میں الحمدللہ رب العالمین ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ آ رہا ہے ایمان اور اعمال میں. اب ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، یعنی کہ جو کچھ بھی ہم ایمان اور عمل کریں اس میں غلطی نہ ہو سکے. سیدھے رستے پہ چلا، ایسے رستے پہ نہیں کہ اعمال بھی کرتے جائیں اور جہنم میں جائیں. ایسے اعمال ہوں کہ ہمیں انعام دیا جائے. اب اگر انعام کے اندر ہر کسی کو فرسٹ کلاس دی جاتی ہے؟ نہیں دی جاتی. ہر کسی کو سیکنڈ کلاس دی جاتی ہے؟ Yes. نہیں دی جاتی. ہر کسی جو آدمی ہوتا ہے وہ 33 نمبر لے کے صرف کہا جاتا ہے کہ پاس ہو گیا، یعنی تھا تو فیل ہی، لیکن ماسٹر صاحب نے 2 نمبر اور دے کے اس کو پاس کر دیا. اور اسی اعمال میں بہت سے لوگ فیل بھی ہو جاتے ہیں. انہوں نے اپنی خود غرضی سے جو چیزیں سمجھی، مثال کی میں مثال دیتا ہوں. انہوں نے 20 کروڑ کا غبن کیا اور 100 ڈیگے چڑھا دی داتا علی حجویری کے مزار پہ. اور وہ یہ سمجھے دیکھو جی ہم تو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہاں؟ ہم نے کتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیکاز ہم نے یہ جو ثواب کا کام کیا ہے یہ 20 کروڑ پر کسی کی نظر نہیں پڑے گی. لیکن جو کچھ انہوں نے انسانیت کا خون چوسا، جو غلط کام کیے، وہ 100 ڈیگے دے کے چھٹکارا نہیں ہوگا. آپ سمجھ گئے نا یہ. اب تھوڑا سا آگے آ جائے. ایمان اور عمل کی دوسری سٹیج پہ آ جائے. آپ آگے کہتے ہیں خون خرابہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، آپ خود غرض ہیں، اور آپ پہ ایسا رنگ چڑھا ہوا ہے مذہب کا. آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ امن قائم ہو جائے. یہ میں آپ کو ساری کیٹیگری بتا رہا ہوں. یہ جی میں تو امن قائم کر رہا ہوں، ہاں؟ لیکن روح کی دنیا وہ کہتے ہیں اصل فساد کرنے والے یہی تھے. جی، اس سے آگے آئے تھوڑا سا. امال کی ایمان کی ایک اور بھی صفت ہے. جب وہ کیا جاتا ہے اور سچی نیت سے انسان انسانیت کی سیوا کرتا ہے. جیسے میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں. ہماری حالیہ مثال تھی یہ جس نے
जिसको ये लोग काफिर कहते थे और अपने कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहते, मिस्टर ईदी। ईदी जी, अब्दुल सत्तार ईदी जी। अब्दुल, वो कहते थे मैं मुल्लाओं की जन्नत में भी नहीं जाना चाहता। अच्छा, उनका तरीका ही और कार था। वो कहते थे सच्ची खिदमत जो है वो दिल से की जाती है। अब ये जाके शैतान को किंकर मारा है और कहा कि हम तो, शैतान को पता, पक्के शैतान तो ये थे, ये किंकर मारने वाले। असल जब ये वापस जाएंगे, इनकी शैतानियत का उरूज देखिए। तो वो जो ईदी थे वो किंकर उठा उठा के अपनी बोरियों में रखने लगे। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? वो सामने देखो अबलीस को मारे। उसने कहा नहीं, मैं खुद गुनाहगार हूं, मैं उसको क्यों मारूं? उन्हें कहा तो फिर ये इकट्ठी क्यों कर रहे हैं? कहा ये पाकिस्तान में अक्सर शैतान है, उनको मारो। तो वो कहते हैं ये काफिर। उसने अनकंडीशनल सर्विस दी इंसान को। अब रूह की दुनिया में पहुंचे, उसकी अनकंडीशनल, बगैर शराइत के, उसने कुछ नहीं मांगा, विदाउट एक्सपेक्टेशन, कोई तवक्कुआत नहीं की। तो यकीनन वो इन मौलियों की जन्नत जो कहते हैं मौलवी, वो जन्नत नहीं, वो जहन्नम है जी। बढ़ के मरते वक्त कहा कि मेरी आंखें भी दे दो, ये किसी को डोनेशन में दिया है जी। इसे कहते हैं कि नियत, जिंदगी का सफर इंसान का अपनी जात से शुरू होता है। कंकरियां मार के, दुम्बों पे हाथ फेर के नहीं होता। जो जिनात ने कहा था, क्या तुझे वहां याद आई? उसने 100 पे दुम्बों पे हाथ फिरवा दिया। शेख था बड़ा, खाता पीता शेख था वो। उसने कहा तुझे क्या याद आई कि इब्राहिम पे क्या कुछ, मोरिया के पहाड़ पर। तो ये है जी क्वालिटी, क्वालिटी स्वाब और क्वालिटी स्वाब। ठीक है जी। एक जालिम तुम्हारा बाप मर गया, जुल्म कर करके उसने सब कुछ हड़प कर लिया। अब तुम फातिहा खुरानी को, तुम 30 कुरान नहीं बल्कि तुम 30 बिलियन कुरान फिराओ, वो दोजख में जाएगा। उसको वहां मिल जाएगा कि ये ले भाई दोजख, और ये तेरा, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो जो स्वाब है वो भी गंदा हो जाएगा, जैसे खाना आप कूड़े की गट पे रखते। तो ये हालात है। तो इस तरीके से ये ईमान, अमाल और सवाब कमाते हैं। ठीक। तो वो शख्स जिसने सारी जिंदगी जुल्म करके सारों के पैसे हड़प कर गया, तुम्हारी एक नहीं बल्कि 10 बिलियन डेगो से भी नहीं बचेगा। ये है। वाकयात तो बहुत है लेकिन इस वक्त मैं नहीं बता सकता कि क्या बीती। जी जी, बहुत शुक्रिया मेरा हजूर। एक शेर था कि सच्चे अमाल करके तूने है लेट जाना, फिर खुद ही देखना है किन दुनियाओं में है तेरा ठिकाना। ये है ये। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे किसी और दोस्त, किसी और भाई का सवाल हो, हजूर से बात करना चाहें तो अपना वो हाथ बुलंद कर सकते हैं, उनका माइक ऑन कर दिया जाएगा। सिकंदर खान साहब, खुदा की सलामती, आप हजूर से की बात करना चाहेंगे तो अपना थंब साइन या हाथ कोई मुझे साइन दें ताकि आपका मैं माइक ऑन कर सकूं।
यहाँ थोड़ी सी बात मैं और कर दूं। जी हजूर। ईसाइयत सुबह से शाम तक सवाब कमारी होती है, कुरान की गलतियां निकाल, और इनके मौलवी मुफ्ती सवाब कमा रहे होते हैं ईसाइयत की गलतियां निकाल के, और अहमदी दोनों की गलतियां निकाल के। ठीक, मुकाबलेबाजी हो रही। तो अब आप देख लें कि इनका स्वाब कहाँ जाएगा। ऐसे ही मुफ्तियों को, ऐसे ही मैंने ईसाइयों को, पादरियों को, ऐसे अहमदियत के, मैंने देखे उनके थोपड़े इतने खराब थे जैसे दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। ठीक, तो बड़ी मिसालें दी जा सकती। जी। जी हजूर। हम अपने एक मेंबर के अगले सवाल की तरफ आते हैं जी। तो ये मेंबर पाकिस्तान से, इनका सवाल है जी। ये कहते हैं कि जैद खान साहब से मेरा सवाल है कि क्या खुदा ने इस ज़ाहरी कायनात से पहले कोई और ज़ाहरी कायनात भी पैदा की है? ये इनका सवाल है जी। सात ज़मीन सात आसमानों के कॉन्सेप्ट पे ये पूछ रहे हैं कि क्या खुदा ने कोई ऐसे सात जहान, ज़ाहरी जहान भी बनाए हैं इससे पहले, कि ये पहला है खुदा ने ज़ाहरी कायनात का जो निज़ाम बनाया? देखा ना, वो फिजिकल लेंगे तो ठोकर लग जाएगी। एक आसमान के अंदर ट्रिलियन कहकशां हो सकती हैं, आपने उसको एक आसमान ले लिया। जी। अब वो साइंस डिस्कवर कर रही है ऐसे ऐसे एटर्निटी, जो हमारी मेल गैलेक्सी उसमें ऐसे चली जाए तो ऐसे एक नुक्ता है। तो ये हमारी अनलिमिटेड है। हम सात का मतलब सात ही लिया, सात आसमानों का मतलब सात ही। जी। अब जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दे, इनके कुरान में खुदा कहता है कि मैंने इनको दर्जात, नबी थे जो भी थे, इनको इनके दर्जात दिए, इनको मैंने इनकी जो इस्तात थी उसके मुताबिक इनको इनाम दे के दुनिया में भेज दिया। फिर वो कहता है ईसा का राफिया मैंने अपनी तरफ किया, बल रफा अल्लाह हुआ है, उसका राफिया अपनी तरफ किया। अब क्या खुदा सातवें आसमान पे बैठा हुआ है? तो ये जो जिद की हुई है ना कि जाहिर को समझेंगे तो फिर जमीन सेंटर होगी, अब तो मुझे भूल गया इनका कुरान। कैफ तकफरून बिल्लाहि वकुंतुम व अमवातुम बल अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा अलैहि तुरजऊन सुम्मा अस्तवा इला समाए। ये आयत जारी है। तो फिर वो आसमान की तरफ मतवज्जो, जमीन से बड़ी गलती खा जाएंगे। ये कभी खुदा जमीन पे रहता था, उसके बाद आसमान पे चढ़ गया, और फिर तय बताया उसने ये आसमान और जमीन बनाए। बहुत गलती खा जाए। इसको यूं कह ले कि ना एक आसमान की कोई तशरीह की जा सकती है, न एक जमीन की। उसका अ, मिसाल के तौर पे एक आसमान, एक जमीन, उसका रकबा जो है वो 9 अरब नूरी लाइट के मुताबिक भी हो सकता है। अब आप अंदाजा लगाएं, 9 अरब नूरी लाइट का सफर हो तो आप अंदाजा लगाएं कब पहुंचेगा। उसका रकबा 16 अरब नूरी साल भी हो सकता है। तो ये रूहानियत में इनको सात जमा सात ना करें। जैसे वो अ, तौरात के अंदर 6 दिन काम किया, सातवें दिन उसने आराम किया, ऐसे लेंगे तो ठोकर खाए। वो खुद ही कहता है पहले जब उसने शुरू किया
تو وہاں شام تھی ایک پروسیس، پھر وہاں رات تھی دو پروسیس، پھر پھل لگا اور خدا نے دیکھا کہ روشنی، اور یہ روشنی اچھی ہے، تو یہ پہلا پھل تھا۔ اس کے بعد پھر خدا اور بات کرتا ہے۔ کتاب تو موسیٰ نے لکھی نا، موسیٰ کی کتاب لکھنے میں غلطی بھی ہو سکتی۔ پھر روشنی کے بعد خام مٹیریل جو ہوتا ہے نا، اتر مٹیریل، وہ دونوں ایک ایک ساتھ چلے گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوئنگ بچے تھے۔ روشنی کے فوراً بعد یہ مٹیریل، خام مٹیریل چلتا ہے، جس سے طے بتائے کھنڈم کو اس نے بنایا، اینیمل کھنڈم، آسمان زمینوں کو جدا کیا، فلاں کیا، ڈمکان کیا، اور پھر آخر میں کہا کہ میں نے انسان کو بنایا۔ اور اپنے کام کے بدلے کہتا ہے کہ جب میں نے انسان کو دیکھا تو میں نے کہا اچھا ہے۔ آپ اپنی 100 پینٹنگ بناتے ہیں، اس 100 پینٹنگ میں سے کہتے ہیں بھائی یہ سب سے اچھی ہے، تو اس سے مراد کیا یہ لیں گے آپ کہ اس کے بعد پینٹنگ کی بند ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نہیں، تو اس کے بعد بھی آپ اس سے بھی اچھی پینٹنگ بنا سکتے ہیں۔ تو روحانیت کو روحانیت کے انداز سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ اب روحانیت، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ علم جو ہے اتر، اگر اس میں مشاہدہ الہی نہیں ہے تو وہ علم اندھا ہے۔ وہ علم جو ہے پھر بحث و تکرار پہ ختم ہوگا۔ آپ ایک قرآن سے آیتیں لے کے آئیں گے، کیونکہ مشاہدہ الہی نہیں ہے، وہ دوسرا مولوی و مفتی جو ہے وہ اسی قرآن سے دوسری آیات لے کے آئے گا۔ ہے جی، آپ اسی قرآن سے ہزاروں چیزیں ثابت کریں گے، وہ اسی قرآن سے ہزاروں چیزیں دوسری ثابت کر دے گا۔ اب ابھی گاڑی وہاں نہیں رکتی، پھر وہ صحابہ پہ بھی آ جائے گا، پھر تابعین جو ہے ان پہ بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیونکہ اس علم کے اندر مشاہدہ الہی نہیں، یہ علم کی موومنٹ بند ہو جاتی ہے اور پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں جاننے کی ضرورت پڑے گی۔ تو علم وہ ہے جس میں مشاہدہ الہی ہو۔ اب خدا کہتا ہے میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ان کا قرآن کہتا ہے۔ اب میں اس کے علم کا احاطہ کرنا چاہوں تو میں کیا جا کے اتر پروفیسر بنوں؟ نہ، مجھے بتائیں، نہیں سارے علم بھی سیکھ لوں، سائنٹسٹ بھی بن جاؤں، پروفیسر بھی بن جاؤں، تو کیا میں نے اس کے علم کا اس کے دائرے کو توڑ کے نکل گیا میں؟ نہیں وہ کہتا ہے میرے علم کا احاطہ یہ کہ میرے علم کی حد کوئی نہیں ہے، آپ تم سارے جہانوں کے بھی علم پالو۔ تو وہاں وہ دعوت دے رہا ہے، یہ علم جو ہے یہ علم کی لمیٹیشن میں رہے گا، اس ڈسٹنس کو کراس کرنے کے لیے تمہیں کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ مشاہدہ ہے۔ پھر وہ علم جو ہے سونے پہ سہاگا، پھر اس کے آگے اور مرحلے آ جاتے ہیں، وہ یہاں پہ رکتی نہیں ہے، علم پیچھے رہ جاتا ہے، مشاہدہ الہی چلتا ہے۔ پھر مشاہدہ الہی جو ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ ایسے نہیں جاتا، وہ ایسے بھی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ روحانیت کے اندر تمہارا تجربہ ہوگا۔ ایک جو ہے وہ کہتا ہے اپنا علم بیان کرتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ گواہی کے لیے ایک شخص آیا، آپ آئے، تو جج نے کہا کہ جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، ٹھیک ہے؟
آپ نے کہا تو کہیں گے اچھا بتاؤ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ آپ کہنا شروع کر دیں وہاں میں نے وہ پان والے سے سنا تھا یہ بات، موچی والے سے یہ سنی تھی، فلاں سے یہ سنی تھی، تمہاری کوئی گواہی تسلیم ہوگی؟ ہاں؟ انہیں ٹھوڈا مار کے جانے کا دباؤ دوسرا شخص کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں بھی کوئی، اچھا تم بتاؤ، وہ کہتا ہے سنا سنا ہے نہیں میں نے تو دیکھا ہے، اس کی گواہی قبول ہوگی؟ سنا سنائے والا جو ہے وہ علم کے اندھے پن میں بیٹھا جی ہے۔ تو یہ ہے، یہ درجات ہیں، مقامات ہیں، اور پھر یہ حال ہے اثر، یہ جس کو پہلی سیڑھی کی خبر نہیں، تم اس کو کیا بتاؤ گے کہ ایک سفر خدا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جی یہ ہے۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ تو جو لوگ جوائن نہیں کر پا رہے اس ٹائم پہ، ان کے لیے میں نے اپنا یہ فون آن کر دی ہے جی دوبارہ۔ جی اس پر سوالات مجھے واٹس ایپ پہ موصول ہو سکتے ہیں، مجھے بالکل ٹھیک بند کرنا پڑتا ہے جی، کالز بہت ساری آتی ہیں بیچ میں۔ تو سکندر صاحب، آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کا مائک کا کوئی ایشو ہے تو۔ میں نے اپنا یہ فون آن کر دیا۔ جی ایک اور حضور، ڈیبیٹ میں ایک ہندو بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایشور خدا جو ہے اس، جی معافی چاہتا ہوں جی، وہ جب وہ آن کرتا ہوں تو پھر وہ کالز آتی ہیں بیچ میں پروگرام کے، تو وہ سوال یہ کر رہے تھے کہ کیا اس دنیا میں ایسا وقت بھی آئے گا، اس دور میں، سوری اس کرۂ ارض پہ، پرتھوی پہ، کہ انسان کی جگہ پر کوئی اور مخلوق آ کے آباد ہو جائے گی؟ اگر خدا نے کائنات زمین بنائی تھی کہ یا بھارت اور ایران بنایا تھا؟ جی زمین میں۔ زمین بنائی تھی۔ یہ بھارت اور ایران کس نے بنا دیا؟ یہ تو انسانوں نے خود ہی بنایا جی۔ ہند اور پاکستان کس نے بنا دیا ہے؟ آپ جہاز پہ سفر کریں تو اوپر سے بتا نہیں سکتے یہ ڈنمارک یا ناروے یا سویڈن، ان کی کوئی حد ہے جی؟ تو پتہ ہی نہیں چلتا اوپر سے آپ جا رہے ہیں، کوئی ڈویژن نہیں، کوئی ڈیوائڈنگ نہیں۔ آپ اسی طرح ہمالیہ کے پہاڑ پر سفر کرتے ہیں، وہ چائنا کی طرف بھی ہے، وہ ہندوستان کی طرف بھی ہے، وہ ادھر بھی ہے اس کا۔ تو مسئلہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی تنگ نظری سے کسی چیز کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں جی، جیسے یہ آپ کیا نام تھا یہ جو ابھی مرا ہے، جو ہینڈی کیپ تھا، جو ہینڈی کیپٹر سے اب سائنٹسٹ، ہاپ کیا نام تھا، ہاپسن کون تھا، تو ابھی مرا ریسنٹلی میں، اسے سوال کیا گیا کہ ایسا ممکن ہے کہ اس زمین پر کوئی اور مخلوق بھی آباد ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے زمین کے مسائل حل کرو اور یہ تمنا اور دعا نہ کرو کہ کوئی اور مخلوق آ جائے، وہ مخلوق تمہارے لیے زہر بھی ثابت ہو، ٹھیک ہے؟ پہلے گھر میں نہیں، دانے اما چلی بنا دے جی، مخلوقوں کو بلا رہے ہیں، وہ کہتا ہے آپ کو کیا نام تھا اس کا، وہ کہتا ہے کہ کیا فضولیات ہے، وہ جو آئیں گے وہ تمہارے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے آگے وہ ٹیک اوور بھی کر سکتے ہیں جی۔ تو اپنے مسائل حل کرو زمین کے، اور اگر خدا آ جائے یہاں نور،
تو پھر جو بھی آئیں گے خدا آپ کے پروٹیکشن دے، حفاظت کرے گا. تو ہر جگہ ممکن ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ایک زمانہ گزرا کہ ڈینوسوریا تھے. جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تھے پہلے، انسان بعد میں آیا ہے. میرے مشاہدہ بتاتا ہے کہ ڈینوسوریا سے پہلے بھی انسان تھے. ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جو اس سے بھی اٹامک انرجی سے، ایٹم بم سے بھی زیادہ تھی. انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. پھر اتنی اٹامکس کہ کروڑوں کروڑوں سال لگے کہ جو ایٹمک کے کلاؤڈ تھے وہ دور ہوئے. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا ہے. تو کوشچن جو ہے وہ یہ ہے سر کہ خدا کی آواز کو سنیں یا دوسری مخلوقوں کو بلائیں. آپ مجھے بتائیں. خدا کہتا ہے میرے نور کو بلاؤ تاکہ تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں. یہاں تو شیطان ٹھہرتے نہیں. بے شک. میرے نور سے جب زمین روشن ہو جائے گی، میرے قدر و قیمت سے تم جان جاؤ گے، تو میں رسپانسبل ہو جاؤں گا، ذمہ دار، کہ یہاں پہ کوئی بیڈ لک نہ ہو، بدقسمتی. میں تمہارا ضامن ہو جاؤں گا کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. میں یہاں تک تمہارا ضامن بن جاؤں گا کہ موت کا ڈر ختم ہو جائے. تو اس طرف نگاہیں پھیرنے کی بجائے کہ مسیح بلا رہا ہے، کہ پھر وہ زمانہ آ گیا ہے کہ خدا کی بادشاہت کا، ادھر تو توجہ ہی نہیں دیتے، دوسری مخلوقات کو بلاتے ہیں. ہمیں پناہ ہو. اگر وہ خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے تو جو یہ سائنس نے پایا ہے لاکھوں سالوں کے بعد، وہ جو خدا کی قدر و قیمت جانتا ہوگا وہ ایک رات کو ہی پا لے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں فضولیات میں پڑھنے کی بجائے اس چیز کو پانا چاہیے جو ہمارے دنیا اور آخرت کے سب مسائل حل کرے. یہ ہے اس کا جواب. جی حضور بہت شکریہ جی. برادر آسم چٹر صاحب سے پہلے ہمارے سکندر خان صاحب نے مجھے ایک سوال بھیجا. میں ان کا مائک آن کر دیتا ہوں تو یہ اپنا، جی آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں سکندر خان صاحب. خدا کی سلامتی حضور. پر اسلام. بہت مہربانی. اچھا حضور، پوچھنا یہ تھا کہ جیسے جتنے بھی پرافٹس آئے ہیں شروع سے لے کے آدم سے لے کے، تو سب کا کلمہ جو ہے نا وہ ہے، تو کیا آپ کی تعلیمات میں بھی کلمہ ہے؟ ان کا کرما کیا تھا؟ تو پہلے ادھر تعریف کر. ان کا کیا؟ ایک جو، جیسے اسلام میں ہے نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی لا الہ الا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. پوری عیسائیت میں گھوم کے دیکھ لو اور یہ کلمہ پڑھو، وہ کہیں گے جاہل آ گیا. وہ تو نہیں کہتے کہ عیسیٰ روح اللہ. یہودیت کی دنیا میں چلے جاؤ، وہ تو نہیں کہتے کہ موسیٰ کلیم اللہ. پتہ نہیں یہ کلمے کہاں سے آئے ہیں. اور بھائی جن کا مذہب ہے ان سے تو پوچھو. باقی رہ گئی اسلام کی بات، اپنی بات کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں اور محمد اس کے میسنجر ہے. خوف اور ڈر اور خوشی، اپنی بات. عیسائیت کہیں گے بھائی کیا بات کر رہے ہیں، روح اللہ کون سا روح اللہ؟ کلام اللہ.
ان ابراہیم کے پاس ادھر جائیں گے یہ، وہ ابراہیم کو کہتے ہیں وہ تو ہمارا ہے، ہم کہیں گے وہ تو خلیل اللہ ہے۔ وہ کہیں گے کیا بات کر رہا ہے، کس دنیا میں تو اب یہاں پہ اپنی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں بھی ڈویژن آ جاتی ہے کلمے میں۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خواجہ معین الدین چشتی اپنا بھی کلمہ پڑھاتے تھے، شاید آپ ان کافیوں کو پتہ نہیں۔ اور جو صوفی گزرے ہیں وہ کلمے کی جو ڈیفینیشن تھی انہوں نے کچھ اور سمجھی۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ میں یہ تو پڑھ لیتا ہوں لا الہ الا اللہ، لیکن محمد رسول اللہ میں شک ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا آپ کو، آدھا کلمہ پڑھا کے۔ پھر ایک اور مثال دیتا ہوں، اب ان کے نبی کی مثال دے رہا ہوں۔ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح کا وقت ہے، انصاری چلے جاتے تھے اپنے کاموں پہ، کھیتیاں وغیرہ، یہ مہاجر یہ تجارت کرتے تھے جی۔ تو پھر کہاں وقت ہوتا تھا، تو ابو ہریرہ کہتا ہے میں کلا بیٹھا جی، کہ شاید کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو محمد صاحب تشریف لے کے آئے، یہ میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں امام بخاری کی، نوٹ کوٹ کرنی کر لیں۔ اور آ کے کہا کہ ابو ہریرہ میں تجھے ایک ایسی بات نہ بتاؤں بس وہ کر۔ کہا یا رسول اللہ بتایا، میں تو کلمے کی بات کر رہا ہوں ذرا توجہ دیجیے گا۔ کہا کہ بازار میں جا اور ان سے کہہ دے کہ جو دل و جان سے یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، بس یہ کافی ہے، محمد رسول اللہ بھی کہنے کی بات نہیں، چھوڑو۔ انہوں نے کہا حضور کیا بات کر رہے ہیں آپ، انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں۔ اب حالت وجد کے اندر جو انسان کا اندر سے ہے وہ نکلتا ہے باہر، راز نکلتے ہیں۔ وہ بھاگا بھاگا بازار میں گیا، ابو ہریرہ وہ خود بھی کہتا تھا مجھے 2 تھیلے ملے علم کے، ایک تو وہ عام ہے جو بتا دیا، دوسرا تھیلا آگے کھولوں تو تم صحابہ میری گردن سر سے جدا کر گئے بازار میں، اور اونچی اونچی آواز لگانی شروع کری، اے لوگوں آؤ دیکھو اسلام کتنا سستا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کتنا سستا ہو گیا، کہا دیکھو محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، بس سچے دل سے لا الہ الا اللہ۔ لو جی محمد صاحب نے خود ہی آدھا کلمہ کر دیا۔ اب فقیر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ اچھا ادھر سے عمر بھی آ رہے تھے، اس نے جو یہ سنا نا لا الہ کتنا سستا ہوا ہے اسلام، صرف الا اللہ کہہ دو باقی ختم کرو، کہ محمد رسول اللہ، اور یہ جو یہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں سائد میں، عیسیٰ خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ سارے ان کے اپنے ہیں۔ تو عمر نے چادر ڈال کے ابو ہریرہ کے خوب ٹھکائی کی اس کی، کہتے تو جھوٹ بولتا ہے، اور کھٹائی کرتے کرتے محمد صاحب کے پاس لا کے پھینکا، اور تب بھی نہیں پھینک رہے تھے، تو محمد صاحب نے کہا اس کو چھوڑ دے، اے عمر اس کو چھوڑ، تو پھر پھینکا اس کو، کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ بازار میں اس نے آج ایسی حرکت کی کلمہ ہی آدھا کر دیا۔ تو چھوٹا قسم کا شخص، تو محمد صاحب نے کہا یہ میں نہیں کہا۔ اب فقیر صاحب کو
چاہیے کہ روح کی دنیا میں پرواز کر کے پوچھے محمد صاحب سے کہ یہ پورا کلمہ تھا تو یہ آدھا کیسے ہو گیا. یہ مشاہدہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے. غلام احمد قادیان سے ملاقات ہوئی تو کہا جماعت احمدیہ کو ایک پیغام دے دے. میں نے کہا بھائی جو تم نہیں دے سکے وہ میری بات مانیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ پیغام دیں. میرے پیغام کو تو عیسائیت بھی نہیں مانتی. وہ مانتی ہے کہ عیسیٰ ابن زکریا ادھر. تو میں نے کہا کیا پیغام کیا ہے؟ کہا کہ انہیں کہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نکالو، یہاں پہ احمد لکھو، احمد رسول اللہ. تو یہ نام غلام قادیان کا بھی احمد. میں نے کہا بھی تو نے خود کیوں نہیں لکھوا دیا؟ تو بھی تو تھا. وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، جب لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا. اب روح کی دنیا میں پھنسے تو ان کو یاد آ گیا. ٹھیک؟ میں نے اب اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اور بیان کر دوں اگر آپ چاہتے ہیں. جی یہ لا الہ الا اللہ، یہ جو محمد الرسول اللہ ہے، یہ بیٹھے مشورہ کر رہے تھے محمد اور ان کے صحابہ. پہلے یہ تو طے پایا کہ ہم بھی وہ بجائے کیا کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا کیا کہتے جی ہیں، وہ نہیں ہوتا ہاں جی باجا صاحب. جی جی پہلے یہ پایا ہم بھی کریں ایسا. پھر وہاں پہ بات نہیں چلتی تو کہا پھر ہم ایرانیوں کی طرح آگ جلایا کریں بلانے کے لیے. جی اب یہ محمد صاحب کر رہے ہیں مشورہ صاحب کے ساتھ. کہیں یہ نہ کہہ لینا کہ بھی آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. پڑھ لیں اپنی حدیثوں کے اندر. تو کہا نہیں، وہ پھر ہمیں لوگ مجوسی کہیں گے، یہ بجائیں گے تو یہ کہیں گے. تو پھر کہا چاہ ہم پھر گھنٹیاں بجایا کریں جیسے چرچ کی گھنٹیاں نہیں ہوتی. تو کہا پھر وہ لوگ کہیں گے عیسائی نہیں ہے. تو ایسے ایک دوسرے کو مشورے دے رہے تھے اور سوچ سوچ کے اس کا انکار کر رہے تھے. اتنے میں عمر آ گئے، جیسے آپ عمر بن خطاب کہتے ہیں. وہ آئے تو انہوں نے کہا حضور میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے اپنے آپ کو سبز دنیا میں پایا. کہا کیا؟ کہا ہاں، وہاں پہ وہ سبز دنیا میں ایک شخص کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو پھر ان کی خواب پر محمد صاحب وہ دوسرے ایمان لا کر یہ کلمہ رائج ہوا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کلمہ محمد صاحب نے رائج کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہ تو عمر کا ہے، آپ کیا کہیں؟ محمد صاحب کو ملتے ہیں آپ کہ حضور یہ آپ نے کیا تھا لا الہ الا اللہ اور پھر محمد الرسول. وہ کہیں گے نہیں، عمر نے خواب دیکھی تھی. تو اب فقیر صاحب فیصلہ آپ خود کرتے ہیں. تو ہمارا کلمہ جو ہے، میں اپنے کلمے بیان کرنی شروع کر دوں گا تو بات پھر انسانیت پھنسے گی. ہاں خدا کو دیکھا اور خدا نے یہ کہا مجھے، میں نے عمر کی طرح خواب تھوڑی دیکھی. خدا نے مجھے کہا کہ تو کہہ، میں یہ فرشتوں کی اذان تھوڑی دے رہا ہوں اور عمر کا خواب تھوڑی بیان کر رہا ہوں. تو کہہ، سامنے خدا کھڑا ہوا، ادھر میں کھڑا ہوں، ورنہ یہ منترا بھی نہ پڑھاتا رہا. تو کہہ اے خدائے واحد
اے سچے والدین، اے میرے دل کو مجھے فرشتہ، وہ تو خدا تو رہا ہے مجھ سے، اے خدائے واحد. وہاں یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تو بھی شریک ہو جا، جیسے عیسائیت میں ہے 3 خدا بن گئے. اے سچے والدین، اے میرے دل. اچھا وہ جب دل کہا خدا نے تو مجھے کچھ تھوڑا سا جھٹکا لگ گیا، کیونکہ اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، مس یوز. تو میں نے خدا سے سجدے میں بھیک مانگی، یہ اے خدائے واحد، اے سچے والدین، بس یہ کافی. ادھر ہی ہم بریک لگا دیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں چیزوں کو بھول کے انسانیت کہے اے میرے دل. یہی یہ تو پھر میری جے ہو گئی، غلام احمد قادیان کی ادھر جے کرا رہی ہے احمدیت، عیسائیت کی جے کرا رہی ہے، عیسائیت جے کرا رہی ہے عیسیٰ کی. تو پھر میرا کیا رہ گیا اگر میرے بعد میں یہ 2 چیزیں بھول جائے، خدا واحد، اے سچے والدین، اور بس یہ یاد رکھیں کہ اے خدا کے دل، تو وہ تو پھر میری جے ہوگی. تو کنگڈم آف گاڈ، خدا کی دنیا کہاں سے آئے گی؟ جب مجھے یہ جھٹکا لگا تھا تو خدا نے مجھے دیکھا. اچھا، جواب دینے کی بجائے پھر کہا خدا نے اے خدا واحد. میں نے پھر رپیٹ کیا، پھر کہا اے سچے والدین. میں نے کہا اب خدا یہاں پہ آ کے ذرا فل سٹاپ لگائے گا. اس نے پھر کہا اے میرے دل. جب یہ کہا تو اب مجھے جلال میں آیا ہوا خدا، جلال میں آئے تو پورے جہانوں کو وہ مرنڈا بنا سکتا ہے. میں ڈر گیا، میں اس پہ سجدے سے اٹھایا نہیں. اچھا، یہ واقعہ بیان کر کے کچھ اور بیان کرتا ہوں آپ سے، تاکہ فقیر صاحب کی صحیح تسلی ہو. اب میں ایک دن ان جہانوں میں سفر کر رہا تھا جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک جہان میں نہ آسمان تھے نہ زمین تھی، خدا بیٹھا ہوا تھا اور کہے جا رہا تھا اے میرے دل، اے میرے دل، اے میرے دل. میں آپ کو دونوں باتیں بتا دوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں گے وہ کیا جی ہمیں مسیح آئے تھے تھوک لگا کے چلے گئے. دونوں باتیں. اب میں پیچھے سے پرواز کر کے آ رہا ہوں اور جلال اتنا ہے کہ جہان بھڑکے ہوئے ہیں جی. اے میرے دل، میں ڈر گیا. میں ادھر سے پرواز کر گیا، کیا کہتے ہیں 180 ڈگری میں نے گھمایا اپنے آپ کو. خیر، ایک وقت پھر آیا کہ اس نے نور ٹھنڈے کیے ہوئے تھے، تو میں نے خدا سے کہا، محبت میں بیٹھا تھا، خدا مجھے تو یہ سکھایا، اور اس دن اے خدائے بھائی تو بھولا ہوا تھا، اور اے سچے والد میں وہ بھی تو بھولا ہوا تھا. میں نے جو یہ سنا ہے میرے دل، اے میرے دل، مجھ پہ تو اتنا جلال ہوا اور وہ نور بھڑکے جا رہے تھے، میں نے اپنی جان بچائی. خدا نے کہا کیا تو نے یہ سنا تھا؟ میں نے کہا ہاں. اب دیکھو بات کرو، اب بات آ جائے گی ریلیٹیو پہ. خدا نے کہا انسانیت فرشتوں کے لیے کلمہ وہ ہے، میرے لیے یہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اے خدائے واحد، اے سچے والدین، اور اے میرے دل، یہ سب جہانوں کے لیے. میں نے تو یہ جہانوں کا مسیح بنایا ہے، تیری نظیر دی جائے گی. اور میرا کلمہ اے میرے دل، اے میرے دل. میں بھی خاموشی اختیار کر گیا. تو لیکن کیا میں نے یہ کلمہ بنایا ایسا؟ کیا میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ بس لگ جائیں جی اے میرے دل، اے میرے دل، اور 2 بھول جائیں؟ ہرگز نہیں حضور. تو جو کلمہ محمد صاحب نے بنایا ہی نہیں، وہ تو چرچ کی وہ بیل لگا رہے تھے، مجوسیوں کی آگ جلا رہے تھے محمد صاحب.
اور وہ بجا رہے تھے، کیا کہتے ہیں، تو ہاں عمر نے یہاں تک کہا کہ میں نے دیکھا وہ سب دنیا تھی، وہ بجا رہا تھا، کیا کہتے ہیں وہ جو بجاتے ہیں یہ، جی وہ، ہاں جی، کوئی شہنائی ٹائپ کوئی چیز ہے. نہیں 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 نہیں، وہ شہنشاہ جب آتا ہے تو وہ تور بجاتے ہیں. جی جی جی. عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے یہ بجانے والے اس کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ رک گیا، اس نے کہا تو یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس نے کہا کہ میں یہ لے کے بجایا کروں گا تاکہ نماز کا پتہ لگے. اس نے کہا تیرے لیے یہ کافی ہے، تو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو وہ تو عمر کی خواب تھی. محمد صاحب نے کہا کلمہ بنا دیا. ہاں جی، ہاں جو کلمہ تھا عمر کا اس کو بھی ادا کر رہے تھے محمد صاحب کو. تو آپ مجھے بتائیں میں کون سا کلمہ پڑھوں؟ جی یہ جواب ہے. جی بے شک جی، بہت شکریہ سر. برادر اسکندر صاحب، اگر آپ مزید کوئی بات کرنا چاہیں یا اس بارے میں کوئی آپ کا کامنٹ یا کوئی مطمئن ہے آپ، تو آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں، میں یہاں سے الاؤ کرتا ہوں. بہت مہربانی حضرت اطہر علی خان صاحب. جی جزاک اللہ، بالکل میں سمجھ گیا، اور حضور نے جو ہے نا کافی ڈیٹیل میں سمجھایا ہے. بہت مہربانی، تھینک یو. مہربانی. حق تعالیٰ نے فقیر صاحب کو ایک بڑا پیارا دل دیا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے. دیکھا آپ نے کہا جی میں سمجھ رہا ہوں. جو سمجھنے والا دل لاتے ہیں وہ روحانیت کی دنیا میں ترقی کرتے ہیں. سمجھنا چاہتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انبیاء، سمجھنا چاہتے ہیں صوفیہ، جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے گائیڈنس ملتی ہے. پھر روحانی جو اڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک. اب دیکھو نا میری کتنی ڈبیٹیں ہوئیں. عیسائی مجھے بائبل سے کھول کھول کے بتا رہے تھے کہ 3 خداؤں کا تصور. میں بائبل سے عیسیٰ کے الفاظ بتا رہا تھا کہ اگر بائبل سے عیسیٰ یہ اس کا الفاظ آ جائے کہ باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس، تو میں عیسائی ہو جاؤں. یہ لکھا. جو عیسیٰ کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ خدا والی تو بعد میں آئے گی کہ میں دوسرا خدا ہوں، اور میں تو نیک بھی نہیں ہوں. جو شخص نیک نہیں ہے وہ خدائی کا کیا دعویٰ کر سکتا ہے جی؟ کہا میں تو نیک بھی نہیں ہوں. پھر کہا کوئی بھی نیک نہیں. روح القدس کو بھی کہہ دیا کہ وہ بھی نیک نہیں ہے، اس سے بھی غلطی ہے. لو جی میں کیا بیان کروں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عیسیٰ ابن زکریا کہہ رہا ہے. کہا کہ نہ میں نیک ہوں نہ وہ جس کا تم کہہ رہے ہو روح القدس، نہ وہ نیک ہے سوائے ایک خدائے واحد کے. ہائے ہائے، وہ ہے بس ایک ہی نیک. تو انہوں نے تو خود ہی 2 خداؤں کا تصور کوڑے میں پھینک دیا. میں نے کہا میں عیسیٰ کے الفاظ نوٹ کر رہا ہوں، اس کے خلاف تو مجھے دکھا بائبل میں کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں بھی خدا ہوں، روح القدس بھی خدا ہے. تو جب یہ کتابوں کا اپنا ایک یہ نہیں مانتے تو جھوٹا میں ہوا کہ یہ ہوئے؟ مجھے بتائیں. یہ خود ہوئے جی. دیکھو میں عیسیٰ کی سٹیٹمنٹ نوٹ کر رہا ہوں. آپ کیا محمد صاحب کو پتا نہیں تھا کہ اس کا باپ عیسیٰ ہے؟ ہاں پتا تھا. انہوں نے انوائرمنٹ جو تھی ان کو دیکھ کر بات نہیں کی. پہلے میرا یہودیوں سے سنگ پھنسے ہوئے ہیں. اگر میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا باپ وہ زکریا ہے، یہ تو پھر رومن پاور ہے، انہوں نے پھر کیا نہیں کرنا میرے ساتھ. ادھر ہی سینگ میرے صحیح نہیں پھنسے ہوئے ہیں یہودیوں سے. رات دن میری مصیبت آئی ہوئی ہے.
मैंने सर्कमस्टांसिस, हालांकि मेरी तो कोई मजहब या उम्मत भी नहीं, मैंने इन सब के क्या होगा मुझ पर मैं देख लूंगा। और जो क्या हुआ फिर वो हमले में मौत ने बार बार मुझे पुकारा, लेकिन मैंने कह दिया क्योंकि खुदा ने कहा था इसका बाप जकरिया, बात खत्म हो गई। अब अगर आप हालात से असर में आ जाते हैं तो फिर हिकमत शुरू होगी अतर। और अगर हालात से असर में नहीं आते तो फिर खुदा की बात शुरू होगी। अब रूह की दुनिया में मोहम्मद साहब कहते हैं काश ये 1500 साल से जो थी, ये क्या कहते हैं, ये गुलजने, ये तूने सुलझाई, ये है अतर। अच्छा। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। हैकर है जी, काफ़ी दफ़ा उसने ट्राई किया है, हाँ जी। तो मैंने उसका नोट कर लिया है, ये एड्रेस और नेम हर चीज़। तो जी इसलिए थोड़ा, अगर किसी और दोस्त भाई का सवाल है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे मैसेज कर दें। तो यहाँ पर जो एडमिन मोड है ये इसी तरह ब्लॉक रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता, एक एक नाम से दो दो लोग ज्वाइन होने की कोशिश वो करते ठीक हैं। है, नहीं करना। जी, तो मैं किसी को अब किसी को एडमिशन नहीं दे रहा है एंटर होने का। मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दें या ये कमेंट्स। हमारे नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, हमारे एक मेंबर यहाँ पर बैठे हैं, जी। ARK साहब, उन्हीं के हम्म। नाम से एक और बंदा एंटर हो रहा है। हाँ जी जी। नहीं करना, नहीं इंटर लेना, जी चाहे हजार आए। जी एक वक्त दिया उसके बाद आप ब्लॉक कर दें, जी जी जी। काम नहीं हो। हाँ जी। जी, तो बाकी हजरात जो हैं वो लाइव स्ट्रीम सुन रहे हैं, शुक्रिया उनका, उनके सवालात का भी। तो अभी हुजूर का दूसरा सेशन भी काफ़ी लंबा चला, 1 घंटे से तवील। किसी दोस्त भाई का सवाल है तो हम्म। नहीं तो, वरना फिर मैं, आसम चटा साहब ने हाथ खड़ा किया, मैं उनसे सवाल लेता हूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम को हुजूर की इजाज़त से कंक्लूड करते हैं। आसम चटा साहब, अपनी तरफ से आप माइक ऑन कीजिए, मैंने अलाउड कर दिया है। हाँ जी हजूर, मैंने आपसे ये कहना था कि आप पूछ रहे थे ना वो साइंटिस्ट का नाम, वो जो मजूर था व्हील चेयर पे बैठता, वो था स्टीफन हॉकिंस। आप उसका नाम पूछ रहे थे, तो ठीक आपने, वो मैंने आपको बता रहा बिल्कुल जज़ाकल्लाह। था। स्टीफन, थैंक यू सर, आई लव यू स्टीफन। स्टीफन हॉकिंस। जी, जो वो स्टूल से उतर ही नहीं सकता था। अरे उतर नहीं सकता था, वो बता रहा था जो मखलूक साइंटिस्ट था वो, फकीर साहब का जवाब दे रहे थे ना, नहीं किसी और के सवाल का जवाब दे रहे थे कि एलियंस आ जाएंगे, मखलूकात और आ जाएंगी इस दुनिया पे। आपने बिल्कुल सही नाम लिया, स्टीफन। आप बहुत अच्छे, मेहरबानी की आप। आई लव यू, लव यू। आई लव यू। जी। थैंक यू हजूर फॉर योर टाइम, तो शुक्रिया बहुत आपके टाइम का। बहुत चलते रहे, कोशिश करते रहे। हम कोशिश ही कर सकते हैं। हम खुदा की तरफ बुला रहे हैं, और इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि खुदा का नया आसमान और बादशाहत का जमाना और नई जमीन। तो हम तो कहते हैं, हमारे हमारे उसमें हर मजहब के लोग हैं सर। कभी जी, हमने कहा कि तुम अपना मजहब छोड़ दो? कभी कभी नहीं। नहीं। उनको उनके इलम को बढ़ाकर तो फिर मुशाहिदा इलाही में लाए। जी। क्योंकि जी मुशाहिदा इलाही में ये है कि इंसान खुद ही देख ले तो उसकी बहस खत्म हो जाती है। मुझे आपको याद होगा कि एक शख्स था, मैंने तो 300 से ज्यादा एपिसोड किए हैं प्योर डिस्कशन में। वो सवाल पे सवाल, इल्म के सवाल पे सवाल, एक ही रात में खुदा ने उसके सारे सवाल खत्म कर दिए। उसका बहस व मुबासा भी खत्म। इसे कहते हैं मुशाहिदा। बेशक। ये है। हाँ जी, आता। जी, तो किसी दोस्त, किसी भाई, किसी मेंबर को कोई सवाल हो तो वो प्लीज़ वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या यहाँ पर मसीजुमा के इस लाइव स्ट्रीम के यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। अगर सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ वो अपना सवाल वहाँ पे लिख सकते हैं, अ, ताकि हम हुजूर से वो सवाल गोश गुजार कर सकें इनके। तो कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इजाज़त चाहते हैं हुजूर, अगर आप इजाज़त दें तो हम इस मैं प्रोग्राम तो को कंक्लूड कर दें।
आपने मुझे इजाज़त मिल गई जी हुजूर। तो इसलिए बैठा हूँ। जी हुजूर। जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम, हुजूर आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी इस रूहानी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया। सभी मेंबरान का जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुना, सवालात भेजे, उनकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में अगले मुअय्यन वक़्त पे दोबारा मुलाकात होगी। आप सब पर खुदा की सलामती। आप सब पर खुदा के